فلاں ابن فلاں، صرف حضرت عیسیٰ کے ساتھ ماں کا نام ہوگا، باقی جتنی باب آدم کی اولاد آئی سب کے ساتھ باپ کا نام ہوگا، چاہے وہ حلالی باپ کا ہو چاہے حرامی کا ہو، کسی کا بھی ہو لکھا ہوا باپ کا نام۔ یہ میرے پاک نبی کا فرمان، فرمایا وہ انہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، سفر کرتے ہوئے اونٹوں پہ، کہاں؟ اونٹ کہاں؟ جنت کے ہوں گے، دنیا کے اونٹ نہیں، کہاں کے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نور کے بنے ہوئے ہوں گے، نور کے کچاوے ہوں گے، نور کی ان کی رسی ہوگی، جنتی بیٹھا ہوگا، فرشتہ مہار پکڑ کے بھگا رہا ہوگا۔ اللہ تمہیں اونٹوں پہ بیٹھنے کی توفیق۔ میرے پاک نبی نے کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے گھوڑے آئیں گے، کچھ ایسے آئیں گے جن کے لیے میرے پاک نبی نے کہا کچھ ایسے ہوں گے قبر سے اٹھیں گے بس بجلی کی طرح خدا پہنچا دے گا، کچھ ایسے بھی ہوں گے اور اللہ سانو اٹھ ہی دے دے، ساڑھی قسمت چلو اونٹ ہی صحیح، ہم کمزور جنتی ہیں، اونٹوں پہ بٹھا کر اللہ کے دربار میں لے جایا جائے گا، بولو آمین۔ میرے پاک نبی نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، جنت بند ہوگی، دروازہ اندر کا فرشتہ پوچھے گا من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ۔ فرمایا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کھل جائے گی۔ میرے پاک نبی نے کہا سنتے آؤ، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہوں گے، کتنے؟ فرمایا 8 دروازے ہوں گے، ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہوگا، کوئی اور نہیں داخل ہوگا۔ فرمایا ایک دروازہ صرف مجاہدوں کے لیے ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے آقا کوئی آپ کی امت میں ایسا بھی ہوگا کہ جو 8 دروازوں سے داخل ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں ابوبکر میری امت میں تو اکیلا ہوگا جو 8 دروازوں سے داخل ہو کے جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا جنت کے دروازے کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا جتنا مکے سے لے کر بصرے کا سفر ہے، ایک حدیث میں فرمایا مکے سے لے کر بحرین کا سفر ہے، ایک حدیث میں فرمایا جنت کے دروازے اتنے لمبے ہوں گے ایک گھوڑے والا 500 سال تک گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کرتا رہے پھر بھی جنت کا دروازہ بڑا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازے کے دریچے اور کواڑ اتنے بڑے ہوں گے، فرمایا 40 سال تک ایک گھوڑے والا سفر کرتا رہے، 70 سال تک سفر کرتا رہے تو بھی جنت کے دروازے کے کواڑ پورے نہیں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری جنت کا دروازوں پہ رش اتنا ہو جائے گا، اتنے دھکے لگیں گے کہ بعض میرے امتیوں کے مونڈھے اتر جائیں گے، اتنا رش ہوگا۔ ایک حدیث میں میرے پاک نبی نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، کتنی؟ فرمایا 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ کتنی؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے فرمایا تم خوش ہو کہ جنت میں تم ایک حصہ ہو جاؤ؟ کہا نہیں۔ کہا خوش ہو آدھی جنت تمہاری ہو جائے؟ کہا نہیں۔ کہا خوش ہو 3 حصے تمہارے ہو جائیں؟ اب صحابہ ہنسے۔ میرے آقا نے کہا خوش ہو جاؤ، جبریل کہہ رہا ہے جنت میں 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، 80 صفیں بولو زور سے کس کی ہوں گی؟ میری امت کی ہوں گی۔ کتنی؟ 80 صفیں میری امت۔ فرمایا میرے امت کے جنتی جب جنت کے دروازے پہ آئیں گے اپنے محل خود ہی ان کو پتہ چل جائے گا، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ جس طرح تم جمعہ پڑھ کر حضور نے حدیث عجیب بیان فرمایا، جمعہ پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہو تمہیں اپنے گھروں کے راستے خود بخود آتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا جب تم جنت کے دروازوں پہ پہنچو گے اپنے محل خود دیکھ لو گے،
اپنے راستے خود دیکھ لو گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے فرشتے تمہارا بازو پکڑ لیں گے۔ ایک حدیث میں مصطفیٰ نے فرمایا خود بخود روڈ ہوں گے، لکھا ہوا ہوگا اے خالد لودھی کے مال کو راستہ جاتا ہے، یہ عدنان میاں کی جنت کو راستہ جاتا ہے، یہ شیخ تیلی ذائق علی کی جنت کو راستہ جاتا ہے۔ ہر جنتی کے نام پر جنت کا روڈ ہوگا، ہر جنتی کے نام پر جنت کا روڈ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جنت میں غلمان ہوں گے۔ کون؟ غلمان، چھوٹے چھوٹے بچے خدمت کے لیے۔ فرمایا وہ دور سے جنتی کو دیکھ کر نا وہ بھاگا ہوا اس کی جنت میں جا کر اس کی حور سے کہے گا حافظ صاحب آ رہے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ بچہ دوڑ کے آ کر حور سے کہے گا حافظ صاحب آ رہے ہیں۔ وہ حور پوچھے گی سچ سچ دس اکھی ویکھی؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم آنکھوں سے دیکھا۔ فرمایا بس کہنے کی دیر ہوگی، وہ بن ٹھن کر سنور کر جنت کے دروازے پہ کھڑی ہو جائے گی اپنے محبوب کا انتظار۔ دور سے جنتی آئے گا، محل پہ نام لکھا ہوگا، جیسے ہی اندر آئے گا وہ کہے گی اہلن و سہلن و مرحبا، جی آیا نو صدیاں گزر گئی تیری انتظار کرتے کرتے، صدیاں گزر گئیں تیری انتظار کرتے کرتے، تو آ گیا، میں تیرے گھر کی رونق ہوں، میں کبھی بیمار نہیں ہوں گی، میں کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی، اللہ میاں نے مجھے جب سے بنایا تیرا نام میرے ماتھے پہ لکھ دیا۔ فرمایا جب وہ بیٹھے گا اپنے جنت کے محل کو دیکھے گا، کہے گا میں ویکھیا ہے، ویکھیا ہے، پلر دیکھے گا کہے گا ویکھا ہے کہیں، اپنی جنت کو خود دیکھے گا۔ فرمایا جب اندر گھسے گا تو 70 بیڈ لگے ہوئے ہوں گے۔ کتنے؟ اور حضور نے فرمایا ایک بیڈ کا سفر 60 میل کا ہوگا۔ سمجھتے ہیں نا ذرا، ایک بیڈ کا سفر، خیمہ بنا ہوگا، خیمہ 60 میل کا ہوگا، اس کے اندر ایک بیڈ ہوگا، 70 خیمے ہوں گے، 70 بیڈ ہوں گے۔ فرمایا اللہ میاں اس کو جنت میں 70 بیویاں دے گا، کوئی بیوی دوسرے کو دیکھ نہیں سکے گی۔ ایک علماء میں اختلاف ہے چھوٹا سا کہ جنت میں جو حوریں ہوں گی ایک دوسرے کو جنتی، میں آگے بات کروں گا، جنتی ملیں گے، آیا وہاں جنت کی حوریں پردہ کریں گی؟ اور تسی ہنس رہے ہو، اللہ دی قسم ہے علماء جستجو کرتے رہے۔ یہ علماء کی تحقیق ہے کہ جنت کی حوریں ایک دوسرے کے گھروں میں جب ملنے جائیں گی پردہ کریں گی۔ کچھ تو کہتے ہیں وہ جنت میں پردہ کیا، وہاں تو سب نور ہی نور ہوگا، دل میں فطور ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیا میں پردہ ہے جہاں فطور ہے، ہیں بندہ دل سے مجبور ہے، یہ شراب کے نشے میں مخمور ہے، ایسا بندہ جنت سے بڑا دور ہے، لیکن وہاں دل میں ایسی چیز نہیں آئے گی۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، ان کا نام تھا عبدالشکور، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے۔ وہ تقریر کیا کرتے تھے تو کبھی کبھی بات کہتے تھے میرا نام ہے عبدالشکور، میرے شہر کا نام ہے دین پور، مجھے حدیث یاد ہے بھرپور، میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں بھرپور، تم ہو مجبور۔ ہیں جنت میں پردہ ہوگا نہیں ہوگا؟ بہرحال ہمارے بزرگوں کی تحقیق یہ ہے، ہمارے بزرگوں کی تحقیق یہ ہے جتھے خیمہ 60 میل لمبا ہونا ہے اتھے ویکھے گا کون؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اور نہیں سمجھے ہو، اماں عائشہ حضور کے ساتھ مکے آئیں، بہنیں بیٹھی ہیں مسئلہ سنیں، مکے آئیں، لیکن مکے پہنچی تو ایسی حالت میں ہو گئیں کہ اللہ کے گھر نہیں جا سکتی۔ بہرحال بعد میں حضور نے وہاں بھیجا، مسجد عائشہ جب پاک ہو گئی، نہا دھو کے احرام بند کے پھر آئیں، اب حضور سے پوچھنے لگیں یا رسول اللہ میں پردہ کر کے طواف کروں؟ سنو، حضور نے فرمایا نہیں۔ ہائے ہائے اللہ کے رسول، مجھے لوگ دیکھیں گے؟ تو میں نے تو کبھی منہ سے کپڑا ہی نہیں ہٹایا، لوگ مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟
आका ने कहा जो बैतुल्लाह का तवाफ करने आता है दिल में नूर होता है, वो किसी की बहन बेटी को देखता नहीं। अल्लाह तुम्हें मक्के ले जाए। आज हाजी तो औरतों को धक्के देते नजर आते हैं। उस जमाने के लोग अच्छे थे। हुजूर ने कहा ऐसा जो जितने यहाँ आएंगे नजर उसकी तरफ होगी, तेरे चेहरे को देखेगा भी कोई नहीं।